قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نمبر 90 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. اور پہلا جملہ ایک طویل جملہ ہے جس میں آپ کو 1 2 3 4 5 6 افعال نظر آ رہے ہیں اور کافی سارے حروف ہیں. کافی سارے اگر میں کاؤنٹ کر دوں تو 1 2 3 4 5 6 7 حروف ہیں اور باقی اسماء ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہمارے سامنے کوئی ایسا لمبا جملہ آیا ہے جس میں کافی سارے افعال جو ہیں وہ استعمال ہوئے. تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جی اس جملے کو کہ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. اس میں پہلا لفظ جو آ رہا ہے وہی ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے اور یہ لفظ ہے جی بئسا. بئسا ہم اپنے بیسک کورس میں نہیں پڑھ سکے تھے اس لیے کہ جب ہم کورس ختم کرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے کہ اس میں مزید نئے مواد کی جو ہے گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم پھر ٹیکسٹ پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج موقع ہمیں مل گیا. بئسا یہ آپ کو ملے گا ہماری لسان القرآن کتاب میں افعال مدح و ذم، یعنی کچھ افعال ہیں جو مدح کے لیے اور ذم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مدح کہتے ہیں تعریف کو اور ذم کہتے ہیں مذمت کو. ان افعال کے بارے میں تھوڑی سی میں نے ورکنگ آپ کے لیے کی ہے جو کہ آپ اگلی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. افعال المدح والذم، بنیادی طور پر افعال مدح و ذم صرف 2 ہیں. نمبر 1 نعمہ جو کہ مدح کے لیے آتا ہے اور دوسرا ہے بئسا جو کہ ذم کے لیے یعنی مذمت کے لیے آتا ہے. ان دونوں افعال کے بارے میں بتایا گیا کہ دونوں جامد فعل ہوتے ہیں. اور جامد فعل کسے کہتے ہیں؟ جامد وہ فعل ہوتا ہے جس کی صرف ایک ہی صورت بغیر گردان استعمال ہوتی ہے. اور جامد افعال عموماً فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ بعض فعل امر کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس وقت جامد افعال ہمارا ٹاپک نہیں ہے، سمپل ایک جامد فعل کے بارے میں بات بتانا مقصود تھا. افعال مدح و ذم کا فاعل، یعنی یہ فعل ہے نا تو ظاہر بات ہے جب بھی فعل ہوگا اس کا فاعل ضرور ہوگا. تو افعال مدح و ذم کا فاعل درج ذیل صورتوں میں سے کوئی اسم ہو سکتا ہے. یعنی اس کا فاعل جو ہے وہ ہر اسم نہیں بن سکتا. ان کا فاعل بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں جو کہ اسم میں ہونی چاہیے. وہ شرائط کیا ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پہلی شرط یہ ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی اسم جس پر یہ شرائط لاگو ہوں وہ ان افعال کا فاعل بن سکتا ہے. ان افعال کا فاعل یا تو معرف باللام ہوگا جیسے نعمہ یا بئس الرجل زید. یعنی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی رکھ دوں کہ نعم الرجل زید اگر کہا جائے تو ترجمہ ہوگا کہ زید کتنا اچھا آدمی ہے، کیا ہی اچھا آدمی ہے زید. اور اگر بئس الرجل زید کہا جائے تو ترجمہ کیا جائے گا کتنا برا آدمی ہے زید، یعنی زید کیا ہی برا آدمی ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو جو فاعل ہے وہ الرجل دیکھیں آپ معرف باللام ہے. اس کے بعد آگے زید جو آ رہا ہے یہ کیا ہے وہ نیچے آپ کو پھر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا فاعل جو ہے مضاف الی معرف باللام ہونا چاہیے. یعنی اگر وہ خود معرف باللام نہیں ہے تو کم از کم
وہ مضاف ہو کسی معرب لام اسم کی طرف. اور اس کی ایگزامپل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نیما یا بئس ابن رجل زید. تو ابن الرجل یہ جو ہے یعنی ابن اس کا فاعل ہے اور وہ الرجل یعنی معرب لام کی طرف مضاف ہے. تیسری صورت فاعل ہونے کی ما اور من، یہ فاعل بن سکتے ہیں اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اسم ظاہر ان افعال کا فاعل نہیں بن سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کرنے والی بات ہے. اور ایگزامپل اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گا. نیما ما تفعل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ما کی ایگزامپل ہی دی ہوئی ہے، من کی ایگزامپل میں نے یہاں پر نہیں لکھی. چوتھی صورت اس کے فاعل کی ہو سکتی ہے کہ ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو، ٹھیک ہے، یعنی بیسا کے اندر ہی جو ہے یا نیما کے اندر ہی جو ضمیر ہے ہوا کہ وہ اس کا فاعل ہو، اور اس کے بعد پھر جو حقیقی فاعل ہے وہ اس فعل کے بعد بطور تمیز منصوب آ رہا ہو. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، نیما استاذن زیدن. تو نیما کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا ایکچولی فاعل ہے، اور استاذن کیا ہے، یہ تمیز ہے. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ہوا کو جو فاعل ہے اس کو ممیز قرار دے دیتے ہیں اور پھر استاذن کو تمیز قرار دیتے ہیں. ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر فاعل قرار دے دیا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ 4 طریقے سے ان افعال کا فاعل آ سکتا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان افعال کے فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا زید جو تھا وہ مرفوع تھا. یہ جنس اور عدد میں فاعل کے موافق ہوتا ہے اور اس کو کہتے کیا ہیں، اس کو مخصوص بالمدح، اور کیونکہ اگر مدح کے لیے ہوگا تو مخصوص بالمدح کہلائے گا اور اگر مذمت کے لیے ہوگا تو مخصوص بالضم کہلائے گا. کلیئر ہو گیا؟ اور آخری پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم کو قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے. قرینہ موجود ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم النصیر، یعنی نعم المولا و نعم النصیر. تو نعمہ آپ کا فعل مد ہو گیا، النصیر جو ہے اس کا فاعل ہے، اور جو مخصوص بالمد ہے نا وہ اللہ، وہ محذوف ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور اسی طرح بئسا مثوى الکافرین، تو بئسا فعل ضم ہو گیا اور مثویٰ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور یہ مضاف الی المعرب لام ہے، اور جہنم جو ہے اصل میں جو تھا وہ مخصوص بالضم وہ محذوف ہے. تو بہت اہم انفارمیشن ہے، میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ دے گی. اب اگلی اسکرین پر ذرا دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ ترکیب افعال المدح والضم، افعال مد و ضم کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک ایگزامپل میں نے سامنے رکھ دی ہے اور مختلف ترکیبیں جو ہیں وہ جو گرامر والے کرتے ہیں وہ میں نے ذکر کر دی ہیں. ایگزامپل میں نے رکھی ہے نعم الرجل زیدن، اس میں نعمہ فعل، الرجل فاعل اور زیدن جو ہے مخصوص بالمد یہاں پر کہیں گے کیونکہ نعمہ استعمال ہوا ہے. افعال مد و ضم کی ترکیب کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے، اسی ایگزامپل کو سامنے رکھیں تو نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم بن جائے گا، اور زیدن جو ہے یہ مخصوص بالمد مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. ایک ترکیب تو یہ ہے. دوسری ترکیب یہ ہے کہ نعمہ فعل ہو گیا، الرجل مبدل منہ ہو گیا، اور زیدن جو ہے مخصوص بالمد جسے ہم نے قرار دیا وہ بدل ہو گیا. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل ہو گیا اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو دوسری ترکیب یہ ہو گئی. تیسری ترکیب جو ہے وہ نعمہ فعل، الرجل مبین، اور زیدن یہ عطف بیاں ہے. مبین عطف بیاں سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. کلیئر ہوگی بات؟ چوتھی ترکیب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے مل کر ایک الگ جملہ بن گیا، جملہ فعلیہ، اور زیدن جو ہے یہ ایک محذوف مبتدا ہوا کی خبر ہے، یعنی ہوا زیدن، اور مبتدا خبر مل کر ایک الگ جملہ بن گیا. گویا یہ 2 جملے بن گئے، یعنی نعم الرجل ہوا زیدن. اور پانچویں ترکیب اس کی یہ ہے کہ نعم الرجل فعل اپنے فاعل سے مل کر ایک الگ جملہ ہو گیا، اور زیدن مخصوص بالمد جو ہے مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے جو کہ ممدوح ہوگی، اور اگر مخصوص بالضم ہو تو مضموم ہوگی. تو چوتھی اور پانچویں صورت میں یہ 2 جملے بن رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور باقی صورتوں میں یہ ایک جملہ بن رہا ہے. تو اس طریقے سے اس کی ترکیب جو ہے وہ کی جاتی ہے.
تو چلتے ہیں اب ہم جملے کی طرف کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا. اس میں بئس جو ہے وہ فعل ذم ہے بمعنی ساء کے، یعنی بہت برا ہے، وہ بہت برا ہوا، لفظی ترجمہ ایسے ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ما ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اور الذی ظاہر بات ہے اسم موصول ہے تو یہ بھی اسم موصول کہلائے گا، اور اسم موصول کبھی اکیلا تو آتا نہیں ہے، اس کا صلہ ساتھ ہے، اور صلہ جو ہے وہ اشتروا صلہ قرار دیا جائے گا، اور یہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر فاعل بنے گا. کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مد ہو چاہے ضم ہو اس کا ایک فاعل ضرور ہوگا. بئس ما کا خالی ترجمہ ہم اگر کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ بہت ہی برا ہے جو، کیا ہی برا ہے جو. آگے جو کا صلہ آ رہا ہے اشتروا، اس کا ترجمہ انہوں نے خریدا بھی کیا جا سکتا ہے، انہوں نے بیچا بھی کیا جا سکتا ہے. وجہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شین را یا مادہ ہے اور باب افتعال میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اشترا یشتری، اور ثلاثی مجرد میں اگر ہم دیکھیں شین را یا تو شرا یشری کے بنیادی معنی بیچنا کے ہوتے ہیں، لیکن شرا یشری کبھی خریدنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جب یہی مادہ باب افتعال میں آتا ہے تو اشترا یشتری بن جاتا ہے، جس کے بنیادی معنی خریدنا کے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اشترا یشتری بیچنا کے معنی بھی دیتا ہے. اس آیت میں خاص طور پر اس آیت میں بیشتر مفسرین نے اشتروا کے معنی بیچنا مراد لیے ہیں. بہی جار مجرور ہے، اور یہ با وہی صلہ ہے جو فعل اشتراک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ با کس پہ لگتی ہے؟ اس معاوضے پر، قیمت پر یا بدلے پر لگتی ہے، یعنی جو خریدی یا بیچی ہوئی چیز کی قیمت یا فروخت کے طور پر دی یا لی جائے. ضمیر جو ہے مجرور ہا کی ضمیر یہ دراصل بئس ما والے ما کی عائد ضمیر ہے، تو بہی کا ترجمہ ہم کریں گے جس کے ساتھ، جس کے عوض، اس کے معاوضے میں. پھر انفسہم ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اپنی جانوں کو. تو گویا پوری عبارت جو ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کتنی بری ہے وہ چیز جو کہ بیچ دیا یا خرید لیا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور پھر اس کا با محاورہ ترجمہ کیا بنے گا یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے ترجمے میں انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے. اس کے بعد فعل اور فاعل ہو گیا. اب وہ جو مخصوص بالضم ہے وہ آنا باقی ہے، تو اسے اب دیکھتے ہیں. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آگے ایک مصدر معول کی صورت میں کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا. ان جو ہے حرف مصدر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف مصدر کیا کرتا ہے، یہ فعل سے پہلے آ کر فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. یکفروا فعل مضارع ہے جو کہ خفیف یا منصوب ہو کر استعمال ہوا ہے. یکفرون تھا، نون ڈراپ ہو گیا. کافر آمادہ بہت سمپل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور سیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو ہم فائل بھی اس کا ساتھ ہی مان لیں گے یکفرو کا. یکفرو فعل اور فائل ہو گیا، اور با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کا انکار کیا جائے. با حرف جر ہے، حرف جر آ گیا تو آگے مجرور ہوگا. ما یہ اس کا مجرور ہے جو کہ اسم موصول ہے. انزلہ صلہ آ گیا موصول کے لیے. انزلہ فعل اور اللہ فاعل کیونکہ مرفوع ہے. انزل اللہ اللہ نے نازل کیا. ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، اور جو عائد ہے اس جملے میں انزل اللہ میں وہ محذوف ہے اس لیے کہ وہ مفعول بہ کی ضمیر ہے جس کو حذف کر دیا جاتا ہے. با حرف جر اور ما انزل اللہ یہ مجرور ہو گیا. اب یہ متعلق ہو گیا یکفرو فعل کے، اور بغین جو ہے نا یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے. بغین یہاں پر مفعول لہو کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بغین مفعول لہو ہے لہٰذا منصوب ہے، اور اردو میں اس کا ہم ترجمہ کریں گے کی خاطر کے لیے. بغین لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، اور سرکشی کرنا
اس کے معنی ہوں گے، لیکن یہاں پر مفعول لہو کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو ہم سرکشی کے لیے یا سرکشی کی بنا پر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور یہ مفعول لہو کس کا ہے؟ یہ فعل یعنی ان کے انکار کرنے کی وجہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نازل کرنے کی وجہ نہیں، کہیں آپ اسے کہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا، یعنی این یکفروا بغین، کہ انہوں نے انکار کیا سرکشی کی وجہ سے، کس چیز کا؟ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی۔ یہ اب جو مصدر معول بنا ہے نا، ان مصدریہ اور فعل کے ساتھ مل کر مصدر معول ہے، اس کو ہم بنا لیں گے جی مخصوص بالضم۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہ بہت بری چیز ہے۔ اب اس کی ترکیب میں بہت ساری آپ کو طریقے بتا چکا ہوں کہ سمپل اس کو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلا والا جو ہے بے سمجھترو بھی انفسہم جو ہے یہ خبر مقدم بن گئی اور یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور دوسری ترکیب پھر یہ ہے کہ اس میں ہم ہوا جو ہے ایک بیچ میں ڈال لیں، یعنی ان سے پہلے، اور اس کو این یکفروا کو جو ہے وہ خبر بنا دیں اس ہوا کی، یا یہی ہے کہ اس کو ہم مبتدا بنا لیں این یکفروا بما انزل اللہ بغین کو، اور خبر کو جو ہے وہ محذوف مان لیں۔ تو یہ مختلف تراکیب اس کی پاسبل ہو سکتی ہیں۔ آگے مزید ہم چلیں تو پھر آگے ہمیں ایک ان مصدریہ نظر آ رہا ہے کہ این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ان مصدریہ پھر آ گیا، ینزلہ، نزلہ ینزل تنزیلا باب تفعیل میں، فاعل اسم اللہ آگے مرفوع آ رہا ہے، من فضلہ، من جار، فضلہ مجرور جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یعنی اپنے فضل میں سے اللہ نازل کرتا ہے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، علی حرف جر ہو گیا، من جو ہے یہ آپ کا موصولہ ہو گیا مجرور، اور یشاء جو ہے یہ فعل ہو گیا، شاء یشاء، شین یا حمزہ مادہ ہے اور فعل اور فاعل ہے۔ من موصولہ ہم نے قرار دیا تو آگے صلہ چاہیے، تو یشاء من عبادہ یہ پورا اس کا صلہ بن جائے گا۔ من عبادہ جار مجرور ہے، اور مجرور جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ پر مشتمل ہے، یعنی اپنے بندوں میں سے۔ یشاء وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، علی من جس پر، من یشاء من عبادہ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے، لیکن یہاں پر ہم کریں گے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے نا عبادہ، وہ اس من کے لیے کام دے رہی ہے عائد کا۔ یشاء میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا وہ فاعل ہے، اور مفعول بہ کی ضمیر جو ہے نا وہ جو من کی طرف لوٹنی ہے وہ عبادہ ہی میں ہے، یعنی اس پر جس پر وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے۔ اب یہ جو ہے علی اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہم کر دیں گے ینزلہ کے، اور من فضلہ کو بھی متعلق کر دیں گے ینزلہ کے، اور ینزلہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ کو ہم بدل بنا دیں گے۔ پیچھے جو آ رہا ہے نا ما انزل اللہ بغین میں ما جو ہے اس کا بدل بنا لیں گے، کہ انہوں نے انکار کیا نا، کس چیز کا انکار کیا؟ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کی، اور یہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یہ وہی چیز ہے نا۔ تو یہ بہت ٹیکنیکل سی چیز ہے، تو اسے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ تو یہاں پر ہم اسے اب کلوز کرتے ہیں۔ میں نے سارا آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں کہ بیسا جو ہے آپ کا فعل ضم ہے، اور ما جو ہے آپ اس کا فاعل ہو گیا۔ اب میں جو عرب والوں کی ترکیب ہے اس کو فالو کر رہا ہوں۔ بیسا فعل ضم، ما اس کا فاعل، اشترو جو ہے یہ اس کا صلہ بن گیا، اور این یکفروا بما انزل اللہ جو ہے یہ مخصوص بالضم ہو گیا، اور این ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ یہ بدل ہو گیا ما جو کہ بما انزل اللہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور بغین کو ہم مفعول لہ بنا چکے ہیں یکفروا کے لیے۔ کلیئر ہو گیا؟
اور بھی جو ہے اس کو متعلق کر چکے ہیں اشترو کے، تو پورا اس کا انالیسس اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی اگلے حصے پر، جو کہ اگلا جملہ بن رہا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ۔ یہاں پر فا جو ہے وہ آپ کا عاطفہ ہے، تعلیلیہ ہے۔ باؤ اس پہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے، با یا اور حمزہ مادہ ہے، با یبو، اور اس کے معنی لوٹنا کے ہوتے ہیں، اور با کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، تو ماضی کا صیغہ ہے، اور الف لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ قرآن مجید کا رسم الخط ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ عام عربی میں الف لکھی جائے گی، عام عربی میں الف نہ لکھنا غلطی ہوگی، لیکن قرآن مجید لکھتے ہوئے یہاں پر الف لکھنا غلطی شمار کی جائے گی۔ فباؤ جس کی وجہ سے وہ لوٹے، اور لوٹے یعنی لے کر آئے، کیا لے کر آئے، وہ باقی پریپوزیشن کی وجہ سے مفہوم بنے گا۔ تو غضبن جو ہے یہ ایکچولی مفعول تھا، جو کہ با کی وجہ سے مجرور ہو گیا، ہم اسے محلاً منصوب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے یہاں پر بغضبن کو جو ہے متعلق کر دیں گے باؤ فعل کے۔ کلیئر ہو گیا؟ علی غضبن جو ہے یہ پہلا جو غضبن ہے اس کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو ہم اسے اس کی صفت بنا دیں گے، یعنی علی غضبن، غضب پر، یعنی غضب پر غضب، یعنی ایسا غضب لے کر لوٹے جس کے اوپر ایک اور غضب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو باؤ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ تعلیلیہ ہو گیا۔ اس کے بعد آخری جملہ اس آیت کا بن رہا ہے، وہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوا، 2 حروف ہیں اور باقی اسماء ہیں، اور واو جو ہے یہاں پر مستانفہ ہے، اور للکافرین جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے، فعل نہ ہو پورے جملے میں تو جملہ اسمیہ بنے گا، اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، خبر مقدم ہوتے ہیں، تو یہ خبر مقدم ہوگی للکافرین، کافروں کے لیے، اور آگے مبتدا مؤخر آ رہا ہے عذاب مہین۔ عذاب جو ہے یہ موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے مہین۔ مہین کے لیے نیچے باب کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے، ہا واو نون مادہ ہے اور باب فعال ہے، تو احونا یحوین احوانن، چینجز کے بعد احانا یحین احانتن، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اور اس سے مہین اسم الفاعل بنے گا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، اور اسی سے پھر مہانن جو ہے اسم مفعول بنے گا، ذلیل کیا ہوا۔ تو میں نے ساری انفارمیشن یہاں پر اکٹھی کر دی ہے، تو ترجمہ ہم کریں گے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو کہ ذلیل کرنے والا ہے۔ تو میں نے اپنا ترجمہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں اصل ترجمے کو۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ بِئْسَ مَا بری ہے وہ چیز، اشتروا بِهِ أَنفُسَهُمْ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے بیچ ڈالے کا ترجمہ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا کہ وہ انکار کر دیں اس چیز کا، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمائی، بغین ان ینزل اللہ من فضلہ اس ضد سے۔ اچھا اب انہوں نے بغین کو یعنی آگے متعلق کیا ہے، اس ضد سے کہ اللہ اپنا فضل، اللہ اپنا کچھ فضل، یہاں پر من کو انہوں نے تبعیض کے طور پہ لیا، اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا۔ فباؤ بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ الاعراب ڈیٹیل ساری آپ کو اس سے مل جائے گی، مزید آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر لیجئے گا۔ دوسرا پیج بھی اسی طرح ہی ہے، اور تیسرا پیج بھی اعراب کا ہے، چوتھا پیج جملوں کے اعراب کا ہے، اس میں جملوں کا اعراب آپ دیکھ لیں گے، اور وہی دیکھ لیں بِئْسَ مَا جو ہے فی محل رفع خبر مقدم للمخصوص بالضم ان یکفروا، یعنی یہ مخصوص بالضم کی خبر ہے، اور اشتروا کو انہوں نے نعت مانا ہے، صفت مانا ہے ما کی، بہرحال انزل اللہ کو صلہ ما کا، یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ تعالی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
باقی مزید تفسیر جلالین میں دیکھ لیں تو ہمیں مزید شاید چیزیں وہاں پر مل جائیں، لیکن عربی میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ لیتے ہیں اردو ترجمے میں شاید چیزیں ہمیں مل جائیں۔ یہاں پر ترجمہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں کہ نہایت بری ہے وہ شے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنے حصے کے اجر و ثواب کو بیچ ڈالا، تو انہوں نے بھی بیچ ڈالا کے ساتھ ترجمہ کیا۔ اور ماں کو انہوں نے کہا کہ یہ نکرہ ہے بامانہ شیئن، یعنی ماں کو ہم نے موصول لیا نا، موصول لیا تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن ان ماں کو نکرہ بامانہ شیئن لیا ہے، اور یہ بیسا کے فاعل سے تمیز ہے، یعنی انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ بیسا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ماں جو ہے یہ نکرہ ہے، شیئن کے معنی میں ہے تو تمیز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور مخصوص بضم ان یکفروا ہے۔ سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کا انکار ہے، ٹھیک ہے، انکار جو ہے نا وہ سرکشی کی وجہ سے ہے، جس کو اللہ نے نازل فرمایا بغین لی یکفروا کا مفعول لہو ہے، تو وہ جو ہمیں کنفیوژن پیدا ہوئی تھی نہیں، وہ یہاں پر انہوں نے کلیئر کر دی کہ بغین جو ہے لی یکفروا کا مفعول لہو ہے، یعنی محض اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل یعنی وہی اپنے بندوں میں سے اس پر جس کو رسالت کے لیے پسند فرمایا نازل فرمایا۔ لیکفروا کا مفعول لہو ہے، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی ہے۔ ینزلو میں زا کی تخفیف اور تشدید دونوں قرأتیں ہیں، یعنی ینزلو باب تفعیل سے بھی آیا ہے اور اس کی تخفیف کے ساتھ بھی ہے، یہ بہرحال قرأت کا ڈفرینس کو ہم نہیں دیکھ رہے، باقی سب کلیئر ہے۔ تو ذرا ٹیکنیکل سی آئی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ 2-3 مرتبہ آپ اسے پڑھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو پھر 100% کلیئر ہو جائے گی۔ تو لیکچر بھی لمبا ہو گیا، باتیں کافی ساری اکٹھی ہو گئی تھی، تو کوشش میں نے کی ہے کہ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو سمجھا دوں۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 90 مکمل ہو گئی ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 91 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني